بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر۔ آج ہمارا آسان گرامر کورس کے حصہ دوم جملہ فعلیہ کا سبق نمبر 19 ہے۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جملہ فعلیہ کی جو ترتیب ہوتی ہے، سب سے پہلے فعل آئے گا، پھر اس کے بعد فاعل، اور پھر اس کے بعد مفعول، اور پھر متعلق۔ ٹھیک ہے، فعل، فاعل، مفعول، متعلق۔ فعل اور کبھی یہ ترتیب چینج بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اس طرح ہو سکتی ہے کہ سب سے پہلے مفعول آ جائے، پھر فعل آئے، اور پھر فاعل، اور پھر متعلق۔ اور متعلق بھی پہلے آ سکتا ہے کہ سب سے پہلے متعلق آ جائے جی، پھر فعل، پھر فاعل اور مفعول۔ لیکن یہ صورت یہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے، اور یہ تو اصل ہے نا، یہ تو ویسی اصل حالت بھی یہ ہے، یہ بھی درست ہے۔ لیکن ایک ایسی صورت ہے، مثال کے طور پہ فاعل شروع میں آ جائیں، پھر فعل آئے، اور پھر مفعول آئے، یہ صورت نہیں ہو سکتی ہے، یہ صورت نہیں ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے جملہ فعلیہ ایک لکھتا ہوں، اور اس کی ترتیب آپ نے دیکھنی ہے کہ اس کے اندر کیا ترتیب ہے۔ مثال کے طور پہ جملہ فعلیہ ہے خلق اللہ الانسان، خلق، آپ دیکھتے جائیں یہ کون کون سا صیغے استعمال ہو رہے ہیں۔ خلق اللہ الانسان آئے گا جی، اللہ الانسان من طین، من طین، خلق اللہ الانسان من طین جی۔ خلق، سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ کون سا فعل ہے، اور فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے۔ ہم نے دیکھا یہ تین روٹ لیٹر ہیں، تین لفظ ہیں، تو یہ ہمیشہ فعل ماضی ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ فعل مضارع میں تو 3 سے زائد الفاظ ہوتے ہیں، تو یہ فعل ماضی ہو گیا۔ پھر آگے دوسرا سوال ہے کہ یہ ماضی ایکٹیو وائس ہے، پیسیو وائس ہے، یعنی معلوم ہے یا پھر مجہول ہے۔ ہم نے دیکھا جو مجہول ہوتا ہے تو اس کے پہلے حرف کے اوپر پیش ہوتی ہے، اور دوسرے کے والے کے نیچے زیر ہوتی ہے، تو اس پہ زبر ہے، تو پھر یہ جی معروف، معلوم ہی ہوگا، مجہول نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجہول کے پہلے حرف پہ پیش اور دوسرے والے کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ آگے دیکھا جی فعل کے بعد لفظ ہے اللہ، اللہ، یہ فعل کے بعد اسم ہے، اور یہ فعل جو ہے یہ 2 میں سے ہے یا 12 میں سے ہے، تو جب دیکھا تو یہ 2 میں سے ہے، اس کا فاعل باہر بھی ہو سکتا ہے، اگر باہر نہ ہو تو پھر اس کے اندر ضمیر ہوگی۔ اللہ حالت رفع میں تو یہ باہر آ گیا اس کا فاعل۔ الانسان، یہ ایک اسم ہے جو حالت نصب میں ہے فعل کے بعد، تو یہ ہم نے اس کو مفعول بنا دیا۔ من حرف جار، طین مجرور، ٹھیک ہے، اور مرکب جاری بن گیا، اور مرکب جاری جو ہے فعل کا متعلق بن گیا جی، لیں، یہ اس کی اصل ترتیب ہے۔ اب ہم دوسری ترتیب کہ فعل، مفعول، فعل اور فاعل، وہ دیکھیں جی وہ کس طرح بنے گی۔ اسی کو لیں، ہم لکھتے ہیں الانسان، انسان خلق اللہ، الانسان خلق اللہ۔ اب یہاں پہ یہ جو فعل تھا یہ جملہ فعلیہ، کیونکہ اس جملے کا، اس سینٹنس کا آغاز جو ہو رہا ہے وہ فعل سے ہو رہا ہے، اس لیے جملہ فعلیہ تھا۔ اب یہاں پہ اس کا آغاز اسم سے ہو رہا ہے، لیکن یہ جو اسم ہے یہ جملہ اسمیہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، وہ آپ کو بعد میں بتاتے ہیں۔ پہلے یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو لفظ ہے اس میں الانسان حالت نصب میں ہے، اللہ حالت رفع میں ہے، اور خلق پھر ماضی معلوم فعل ہے اور پہلا صیغہ ہے۔ چلو خلق فعل ماضی
معلوم تو ہو گیا، اللہ فاعل ہو گیا، الانسان اگرچہ فعل سے پہلے آیا ہے لیکن حالت نصب میں ہے تو یہ مفعول بن جائے گا جی، کیا بن جائے گا؟ مفعول، فعل فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ سوال پھر پیدا ہوتا ہے، اس کو آپ نے جملہ فعلیہ بنا دیا تھا کیونکہ یہ فعل سے شروع ہو رہا تھا، اس کو جملہ اسمیہ بنائی کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، جب ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا تھا تو ہم نے پڑھے تھے کہ اس کے دو اجزاء ہوتے ہیں، دو حصے ہوتے ہیں، ایک کو مبتدا کہتے ہیں، دوسرے کو خبر کہتے ہیں، اور جو مبتدا ہوتا ہے وہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اور خبر حالت رفع میں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معرفہ ہوتا ہے، اور خبر جو ہوتی ہے وہ بھی حالت رفع میں ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نکرہ ہوتی ہے۔ یہاں پر جو اگر انسان کو مبتدا بنائیں تو یہ تو حالت رفع میں آ ہی نہیں رہا تھا، اس وجہ سے یہ مبتدا نہیں بن سکتا، لہذا ہم نے اس کو جملہ فعلیہ ہی بنائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تیسرا جی دیکھیں، تیسرا تھا کہ متعلق بھی آ سکتا ہے پہلے، اور پھر فعل، پھر فاعل، پھر مفعول۔ دیکھیں جی، لفظ ہے من طین خلق الانسان، من طین خلق الانسان۔ اب اس میں من حرف جارہ، آپ جانتے ہیں تین مجرور، جار مجرور مل کر متعلق بن گیا جی۔ خلق کون سا فعل ہے جی؟ فعل تو ہے لیکن کون سا ہے؟ اس کا فعل ماضی ہے، یہ تو ہمیں کیونکہ تین لفظ ہے تو فعل ماضی ہے، لیکن اس کا شروع والا جو ہے یہ پیش سے ہے، دوسرے والے حرف کے لیٹر کے نیچے زیر ہے، تو یہ فعل ماضی مجہول ہے، اور فعل ماضی مجہول جو ہوتا ہے اس کا فاعل تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا نائب فاعل ہوگا، اور وہ نائب فاعل کون ہوگا؟ وہ جو مفعول ہوگا اس کو پکڑ کے نائب فاعل بنایا جائے گا۔ تو یہ انسان مفعول تھا، انسان کو پیدا کیا گیا تھا، تو اس کو پکڑا، اس کے اوپر پیش لگائی اور تو اس کو نائب فاعل بنا دیا۔ یہ ہم کل کے سبق میں سب پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ من طین خلق الانسان بھی ہو گیا جی۔ آخری جملہ، آخری طریقہ جو ہے، یہ والا جو غلط طریقہ ہے کہ جملہ فعلیہ جس میں نہیں بن سکتا بلکہ یہ جملہ اسمیہ بن سکتا ہے، اور بنسبت دوسروں کے اس میں زیادہ تاکید بھی پیدا ہو جائے گی۔ اس کی مثال دیکھیں، ہوگا جی، اللہ خلق الانسان، اللہ خلق الانسان۔ اللہ بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن پہلے دیکھیں خلق، آپ جانتے ہیں یہ فعل ماضی معروف ہے، معروف کہہ لیں یا معلوم کہہ لیں، الانسان مفعول ہو گئے، اللہ یہ اس کا فاعل تھا لیکن فعل سے پہلے فاعل لے آئے ہیں، اور عربی جو کہتے ہیں وہ فعل سے، عرب اور گرامر جو ہے عربک، اس میں فعل سے پہلے فاعل بالکل برداشت نہیں ہے، تو اب ظاہر بات ہے جب یہ فاعل فعل سے پہلے آ گیا تو اب یہ فاعل تو رہا نہیں۔ پھر ہم نے دیکھا یہ تو جملہ ایسا ہے جو اسم سے شروع ہو رہا ہے کیونکہ اللہ یہ اسم ہے، اور یہ اسم حالت رفع میں بھی ہے، تو ہم نے اس اسم کو حالت رفع میں ہونے کی وجہ سے مبتدا بنا دیا، کیونکہ مبتدا معرفہ بھی ہوتا ہے تو یہ معرفہ بھی ہے، اس کے شروع میں الف لام بھی ہے، معرف باللام کی قسم ہے معرفہ والی، اور دوسرا حالت رفع میں بھی ہے تو یہ مبتدا بنا گیا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ تھا، مبتدا تو آ گیا، خبر کہاں سے لاؤ گے؟ خبر کیونکہ وہ خبر جو ہے وہ بھی حالت رفع میں اور نکرہ ہونی چاہیے، تو یاد رکھیں ہمیشہ پورا جملہ جو ہوتا ہے خلق الانسان، یہ پورا جملہ بن جائے گا۔ جب اس کا یہ فاعل نہیں ہے تو پھر خلق یہ 2 میں سے ہے یا 12 میں سے ہے؟ تو ہم نے دیکھا یہ پہلا صیغہ ہے، 2 میں سے ہے،
تو اس کا فاعل اگر سامنے موجود نہ ہو تو اس کے اندر اس کا فاعل اس کی ضمیر نکال لی جاتی ہے، اور وہ ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل ہم نے نکال لی، جو کہ جملہ جس سے جملہ مکمل ہو گیا، جملہ فعلیہ۔ تو اب یہ پورا جملہ فعلیہ بن گیا جی، خلق الانسان، پورا جملہ فعلیہ۔ جب یہ پورا جملہ فعلیہ بن گیا تو یاد رکھیں جو جملہ ہوتا ہے وہ جملہ ہمیشہ ہر جگہ فٹ آ سکتا ہے جی، یوں یاد رکھ لیں، ہر جگہ فٹ آ سکتا ہے۔ حالت رفع میں بھی فٹ ہے، حالت نصب میں بھی فٹ ہے، حالت جر میں بھی فٹ ہے، اور نکرہ میں بھی فٹ ہے، معرفہ میں بھی فٹ، بلکہ معرفہ میں نہیں، نکرہ میں ہی فٹ ہے، یعنی حالت رفع نصب جر سب میں فٹ ہے۔ تو خبر جو ہے پھر یہ حالت رفع میں، اس کو جملہ فعلیہ کو حالت رفع میں ہم نے کر دیا، اور اوپر سے جملہ جو ہوتا ہے وہ نکرہ بھی ہوتا ہے، تو لہٰذا آرام سکون سے بغیر کسی مسئلے کے اگر یہ مبتدا ہے تو یہ پورا جملہ فعلیہ خبر بن رہی ہے جی۔ تو لہٰذا مبتدا خبر دونوں مل کے کون سا جملہ بنا جی؟ جملہ اسمیہ۔ آپ کہیں گے کہ بھئی ضرورت کیا پڑی ہوئی تھی اتنی الٹا لٹکنے کی کہ پہلے اس کو اٹھایا ادھر کیا ادھر کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جملہ فعلیہ کی نسبت جملہ اسمیہ کے اندر زور اور تاکید زیادہ ہوتی ہے، ایکسٹرا اس کے اندر تاکید پائی جاتی ہے، زور پایا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید میں اس کی ایک مثال میں پیش کروں گا اور بار بار آتی رہیں گی، جہاں جملہ فعلیہ کی جگہ پہ جملہ اسمیہ ذکر کیا، یعنی فاعل کو پہلے کر کے اس کو مدعا بنا کے اور پھر جملہ فعلیہ کو مکمل کر کے اور جملہ فعلیہ کو خبر بنایا گیا ہوگا، وہاں پہ زور اور تاکید زیادہ ہوگی۔ کیوں؟ اب اس میں دیکھیں، اللہ اس ہی نے انسان کو اس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ جملہ فعلیہ میں کیا تھا؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، تو یہاں پہ کیا ہو گیا؟ اللہ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو ابھی اللہ کا ذکر دو دفعہ آ گیا، ایک دفعہ تو نون میں آ گیا، پھر اس نے پیدا کیا ہے تو اس میں پرونون میں اس کا ذکر آ گیا، تو دو دفعہ ذکر ہونے کی وجہ سے اس میں زور اور تاکید بڑھ جاتا ہے۔ جبکہ جملہ فعلیہ میں ذکر صرف ایک دفعہ ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ آگے اس کی ایک اور دو مثالیں دیکھتے ہیں جی۔ دوسری مثال ہے جی آپ کے سامنے، آپ نے حل کرنی ہے، میں لکھتا ہوں، آپ اس کو دیکھتے جائیں۔ ضرب زید حامدا، ٹھیک ہے جی، بہت آسان ہے، آپ بتا سکتے ہیں۔ ضرب فعل، ٹھیک ہے جی، کون سا فعل ہے جی؟ ماضی ہے، تو ہم نے دیکھا ماضی ہے، اور نمبر دو معلوم ہے یا مجہول ہے، تو اس کا پہلے حرف پہ زبر ہے تو پیش نہیں ہے، تو پتہ چل گیا یہ مجہول ہی ہے، معلوم ہی ہے، تو یہ معلوم ہو گیا۔ زیدن، یہ اسم اس کا فاعل بن جائے گا، اور حامدن مفعول بن جائے گا۔ اب اس کو ہم نے یہ والا جملہ اسمیہ میں کیسے بدلنا ہے؟ وہ اس طرح بدلیں گے کہ زیدن جو فاعل تھا وہ پہلے لے آئے، آگے رکھ دیں ضرب حامدن جی۔ زید، اس نے حامد کو مارا ہے، تو زید کا ذکر کتنی دفعہ ہو گیا ایک جملے میں؟ زید کیا بن گیا جی؟ مبتدا، جملہ اس شروع میں آ رہا ہے نا، اور حالت رفع میں بھی ہے، اور زیدن یہ معرفہ بھی ہے، اور معرفہ کی جو 7-8 قسمیں پڑھی تھیں ان میں سے یہ اسم عالم ہے، نام ہے، تو مبتدا بن گیا۔ ضرب فعل، اور 2 میں سے یا 12 میں سے ہے، تو یہ 2 میں سے اس کا فاعل یا سامنے ہوگا یا پھر اس کے اندر ہوگا۔ سامنے دیکھا تو نہیں تھا، پیچھے دیکھا نظر تو آ رہا تھا، لیکن عربیوں نے کہا نہیں میاں، پیچھے فعل کا فاعل اس سے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے، تو ہم نے کہا چلو اندر نکال لیتے ہیں، تو ہوا ضمیر اندر نکال لی، تو فعل فاعل مفعول، جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے جی، جملہ فعلیہ۔ اور جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے یہ پورا ہر جگہ فٹ ہو سکتا ہے، رفع میں بھی، حالت نصب میں بھی، حالت جر میں بھی، اور نکرہ ہوتا ہے یہ جملہ۔ تو ہم نے اس کو حالت رفع والا بنا کر، اس کو نکرہ تو پہلے ہی تھا تو اس کو ہم نے خبر بنا دیا جی، پورے جملے کو۔ اب یہ مبتدا خبر ہو کے جملہ اسمیہ بن گیا، تو ہو گیا زید اس نے حامد کو مارا ہے، اس میں زور اور تاکید بھی پائی جا رہی ہے۔ ایک مثال اور دیکھتے ہیں۔ ابھی
میں ذرا سیگا 2 کے علاوہ 12 والا ذکر کروں گا. ابھی جتنے میں نے سیگے ذکر کیے ہیں دونوں مثالوں میں یہ 2 والے تھے. اب 12 والا سیگا یہ ہوگا کہ نصر المسلمون الکافرین. دیکھیں جی، نصر المسلمون الکافرین. ٹھیک ہے، یہ بالکل درست جملہ ہے، ترتیب کے مطابق ہے. نصرہ فعل ماضی معلوم، المسلمون واو نون کے ساتھ اس کا رفع ہے جی، یہ فاعل. الکافرین یہ حالت نصب میں یا نون کے ساتھ ہے، جمع مذکر سالم ہے نا دونوں، تو یہ مفعول، فعل فاعل مفعول. اب ہم اس کو یوں کرتے ہیں، لکھ دیتے ہیں شروع میں المسلمون، المسلمون، ٹھیک ہو گیا جی. آگے لکھتے ہیں نصر، نصر الکافرین، کافرین. المسلمون الف لام شروع میں ہے، اور المسلمون حالت رفع میں بھی ہے نا، واو نون کے ساتھ اس کا رفع ہے، تو یہ اس کو ہم نے مبتدا بنا دیا کیونکہ جملے کے شروع میں آ گئے، جملہ اسمیہ بن رہا ہے. آگے دیکھیں نصر، نصر فعل ماضی معلوم، فعل ہو گیا جی، فعل ماضی معلوم. ہم نے دیکھا اس کا فاعل سامنے موجود نہیں ہے تو اس کے اندر نکال لیں گے. اندر نکالیں گے تو اس سیغے کے اندر فاعل کو کیا ہوتا ہے؟ ہوا، لیکن پیچھے تو جمع ہے اور ضمیر جو ہے وہ پروناؤن جو ہے وہ نون کے مطابق ہوتی ہے نا، جیسا نون ہے ویسی پروناؤن ہے. اگر پیچھے نون انگلش کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، مذکر ہو تو ہی یوز ہوتا ہے، اگر مونس ہو تو شی ہوتا ہے، اور اگر پیچھے پروناؤن نون زیادہ ہیں، زیادہ لوگ ہیں تو آگے دے یوز ہوگا. یہاں پہ دیکھیں پیچھے زیادہ لوگ ہیں تو آگے پروناؤن ہوا آ رہا ہے اس فعل کے اندر، تو گڑبڑ ہو گئی. تو ہم ایسا کریں گے، اس فعل کو تھوڑا سا بدل لیں گے. نصرہ فعل واحد ہے نا، تو پھر نصرہ نصرو، ہم اس کو نصرو بنا دیں گے جی، نصرو. اب معنی دیکھیں، اس میں فاعل کون ہے؟ واو ہے، یعنی کہ ہم ضمیر ہے. تو ابھی ہم جو ہے یہ جمع ہے تو مسلمون کی طرف، یہ اپنے نون کی طرف مطابق ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو فعل فاعل الکافرین مفعول، فعل فاعل مفعول یہ تینوں مل کر یہ کیا بن گئے جی؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ تو یہ خبر بن جائے گا جی، ٹھیک ہے جی. جملہ فعلیہ خبر بن گیا اور مبتدا اور خبر مر کے جملہ اسمیہ بن گیا جی، ٹھیک ہے. تو آسان سا جی ہے. ایک ہی مثال اسی طرح اور یہ والی کر لیتے ہیں کہ جس کے اندر ہم نے فعل کو 2 سیغوں کے علاوہ باقی 12 سیغوں میں سے استعمال ہو. مثال کے طور پہ لفظ ہے تشربو، تشرب النساء. نساء کسے کہتے ہیں جی؟ نساء کہتے ہیں عورتوں کو، عورتوں کی جمع ہے، جمع مکسر ہے. تشرب النساء اللبن، لبنا، لبنا کسے کہتے ہیں جی؟ لبن دودھ کو کہتے ہیں. تشرب کون سا سیغہ جی؟ مضارع کا ماضی کا، شروع میں علامت مضارع ذکر ہے اور 3 سے زائد ہیں تو پھر یہ مضارع کا سیغہ بن گیا جی. مضارع کا کون سا ہے؟ یشربو، یشربانی، یشربون. تشربو چوتھا سیغہ جی. چوتھا سیغہ جو ہے اس کا فاعل باہر بھی ہو سکتا ہے اندر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے باہر دیکھا تو ہمیں باہر مل گیا تو ہم نے اس کو نساء کو فاعل بنا دیا. اللبن حالت نصب میں ہے تو یہ مفعول بن گیا. اب اس کی ترتیب کو تھوڑا سا بدلتے ہیں جملہ اسمیہ بنانے کے لیے. النساء شروع میں آ گیا، آگے تشربو اللبن، ٹھیک ہے. اب اس میں ہم نے دیکھا النساء حالت رفع بھی ہے اور معرف بھی لام بھی ہے تو یہ مبتدا بن گیا. تشربو جی، تشربو فعل مضارع چوتھا سیغہ ہے تو ہم نے اس کو لیکن اس کا سامنے فاعل ذکر نہیں ہے تو فاعل اس کے اندر نکالیں گے.
لیکن اس کے اندر تو فاعل جو ہوتا ہے وہ ہیا ہوتا ہے. دوبارہ مسئلہ ہو گیا، اس کے اندر فاعل کیا ہوتا ہے؟ ہیا، اور نون پیچھے جمع ہے اور زیادہ عورتیں ہیں، فاعل جو ہے وہ واحد کا ہے. تو ہم نے اس کو سیغے کو بدل دیا اور کر دیا جمع مونس کے لیے کون سا سیغہ استعمال ہوتا ہے؟ یشربنا. جمع مونس کے لیے کون سا سیغہ استعمال ہوتا ہے غائب میں؟ یشربنا. تو ہم نے اس فعل کو تشریبو کی ہٹا کر یشربنا، ٹھیک ہے جی، یشربنا بن گیا، یہ ختم ہو گیا جی. اس کے اندر فاعل جو ہوتا ہے وہ ہنہ ضمیر ہوتی ہے. اللبن مفعول، فعل ہنہ ضمیر فاعل جو اس کے اندر موجود ہے، اور اللبن مفعول، یہ مل کر کیا بن گیا جی؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہر جگہ فٹ آ جاتا ہے، اور یہ نقرہ ہوتی ہے تو زیادہ یہ خبر بن گئی، مبتدا یہ بن گیا، مبتدا خبر مل کر یہ کیا بن گیا جی؟ جملہ اسمیہ. دوبارہ میں کہہ رہا ہوں یہ کیوں حرکت کی جاتی ہے کہ جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ میں بدلا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے اس پہ بنسبت جملہ فعلیہ کی زیادہ تاکید پائی جاتی ہے، اور قرآن مجید میں یہ اللہ بار بار استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں آتا ہے، آپ کے سامنے ایک آیت میں لکھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، آپ اس سے اچھی طرح قرآن مجید میں آتا ہے جی، دیکھیں، لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم وکم وایاکم لفظ ہے، لیکن یہاں پہ میں نے کم لکھا ہے، میں بعد میں ایاکم لگاتا ہوں جی. لا تقتلوا، دیکھ لیں، تقتلوا اصل میں تقتلون تھا، اور اس سے پہلے لا آ گیا اور اس نے اس کو آخر سے نون کو گرا دیا، مجزوم کر دیا. دوبارہ میں اشارہ کر رہا ہوں، پرسوں ہی ہم نے یہ سبق پڑھا ہے، وہ لا جو فعل میں چینج کر دے، فعل کو مجزوم بنا دے یا مخفیف کر دے، وہ کون سا لا ہوتا ہے؟ لائے نفی ہے، لائے نہیں. یہ لائے نہیں ہوتا ہے، روکنے کے لیے نہیں، امر بالمعروف اور نہیں والا لائے ہوتا ہے. اور لا تقتلوا یہ فعل ہے، مضارع کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے، اور اس کے ساتھ مخاطب کا صیغہ ہے، فعل مضارع جمع مخاطب والا، اور یہ 2 میں سے، یہ 12 میں سے ہے. تو ہم نے کہا یہ پہلا اور چوتھا تو نہیں ہے بلکہ 12 میں سے، اس کا فاعل اسی کے اندر ہوتا ہے، اور فاعل اس کے اندر یہ واو ہو گیا، یعنی کہ کم ضمیر، یا انتم کہہ لیں، کم تو نہیں، انتم تم سب لوگ. لا تقتلوا تم سب لوگ نہ قتل کرو، اولادا حالت نصب میں ہے، اور اس کے ساتھ کم ضمیر اس کے ساتھ مل کے آ رہی ہے. وہ اسم جس کے ساتھ ضمیر مل کے ہے وہ ہمیشہ کون سا مرکب ہوتا ہے جی؟ وہ مرکب اضافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مرکب اضافی مفعول بن گیا، فعل، فاعل اور مفعول. ٹھیک ہے، فعل فاعل مفعول بن گیا. خشیت املاق، خشیت املاق کہتے ہیں جی اس کے ڈر سے، تنگ دستی کے ڈر سے. یہ کیا بن رہا ہے یہ فی الحال رہنے دیں، یہ مفعول ہی ہے، لیکن بعد میں بتاؤں گا آپ کو یہ مفعول، ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے. جو چند چیزیں ہماری رہ گئی ہیں ان میں سے بس ایک یہ چیز ہے جی. نہ قتل کرو اپنی اولاد کو، خشیت املاق تنگ دستی کے ڈر سے، رزق کی تنگی کے ڈر سے. اصل جملہ یہ ہے جی، اصل جملہ یہ ہے جس کے لیے آیت لکھی گئی ہے. نحنو کیا چیز ہے جی؟ ضمیر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہم، نحنو والا معنی ہوتا ہے ہم. تو یہ ضمیر بھی ہے، اور ضمیر جو ہوتے ہیں وہ اسم ہوتا ہے، اور اس کا معنی اور وہ معرفہ بھی ہوتے ہیں. جو ہم نے معرفہ کے ساتھ قسمیں پڑھی ہیں اس میں ضمیر بھی ہے. اور دوسرا بات، نحنو جو ہے یہ تینوں حالتوں میں فٹ آ سکتا ہے، حالت نصب جر معرفہ میں، تو اس کو ہم نے مبتدا بنا دیا، نحنو مبتدا بن گیا جی. نارزقو یہ کون سا فعل ہے جی؟ نرزقو فعل مضارع کا ہے، علامت مضارع نون ہے، اور یہ لاسٹ والا صیغہ ہے، اور اس کا فاعل اس کے اندر ہوتا ہے، اور وہ بھی نحنو ہوتا ہے. ہم فعل کے ساتھ جو ضمیر مل کے ہے وہ ہمیشہ کیا بنتی ہے جی؟ مفعول. دیکھیں، نحنو ہم، نرزقو کے اندر دوبارہ نحنو ہمیں نکالنا پڑا. ہم رزق دیتے ہیں، ہم ان کو، ٹھیک ہے، ہم رزق دیتے ہیں ان کو، ہم رزق دیتے ہیں ان کو. 2 دفعہ ہم آ رہا ہے اس میں جی. دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، نحنو جملے کے شروع میں آ رہا ہے، اور یہاں پہ نحنو جو ہے
یہ مبتدا بن رہا ہے، نرزق فعل اور نحن ضمیر اس میں فاعل، ہم ضمیر اس کا مفعول، یہ جملہ فعلیہ بن گیا۔ جملہ فعلیہ کو بنا کے ہم نے اس کو خبر بنا دیا، مبتدا خبر جملہ اسمیہ بن گیا۔ لیکن معنی کیا ہوگا؟ ہم رزق دیتے ہیں ان کو اور تم کو، وکم اور تم کو۔ لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ تھا، مسئلہ یہ تھا کہ کم ضمیر تو ہے، یہ تو کسی لفظ کے ساتھ ہمیشہ مل کے آتی ہے، بغیر ملے تو آ ہی نہیں سکتی ہے، جیسے اولادکم میں تھے۔ تو اس کو ابھی کیا کریں گے؟ ابھی ہم کے ساتھ ملائیں تو یہ لفظ ہی بدل جائے گا، ہم کے ساتھ ملا نہیں سکتے، تو ہم نے اس کے لیے الگ سے ایک لفظ لگایا، اور وہ لفظ لگایا ایا۔ کیا لفظ نکالا جی؟ ایا۔ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، ایا کا کوئی معنی نہیں ہے، بغیر معنی کے لفظ ہے، لیکن صرف اس کو سپورٹ دینے کے لیے، کیونکہ یہ اکیلا نہیں آ سکتی ہے ضمیر، تو سپورٹ کے لیے ہم نے ایا لگایا۔ جیسا کہ ایاک نعبد میں ایاک نستعین، وہاں پہ ایا کا لفظ آتا ہے، وہاں پہ سپورٹ دینے کے لیے، یہاں پہ بھی یہ آیا۔ تو اب دوبارہ معنی کریں، ہم رزق دیتے ہیں ان کو اور تم کو۔ نہیں جی، آج کا ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ اس میں ہم نے جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ بنانا سیکھا ہے، کہ جہاں جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ بنایا جا رہا ہو اور جملہ فعلیہ مکمل کو خبر بنایا جا رہا ہو، تو وہاں پہ کیا معنی میں کیا چینج آتا ہے۔ کوئی ترجمے کا قرآن آپ کو یہ نہیں بتائے گا، کسی ترجمے والے قرآن سے ہم کو یہ نہیں پتہ چلے گا، بلکہ وہاں سادہ سا ایک ترجمہ لکھا ہوگا، لیکن آپ کو یہ گرامر پڑھنے کے بعد یہ پتہ چل گیا کہ یہاں معنی میں چینج آ رہا ہے۔